دو حدیث کہہ کر کے بیان کر کے میں آپ کے سامنے اپنی بات کو ختم کروں گا، اس لیے کہ میرا ٹائم بھی قریب ہونے لگا ہے۔ نماز ایسی چیز ہے جس میں بندہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز میں بندہ اپنے رب سے کتنا قریب ہو جاتا ہے کہ کان میں باتیں کرتا ہے، کان میں رب سے۔ آئیے حدیث کی روشنی میں اسے بھی دیکھ لیجئے۔ بخاری شریف کتاب الصلاۃ باب حق البزاق حدیث نمبر 405، حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم اذا قام فی صلاته فانه يناجي ربه، تم میں سے جب کوئی شخص نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، یعنی کان میں باتیں کرتا ہے، رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ اس کی تشریح محدثین کی روشنی میں جو محدثین نے تشریح کی ہے کہ یخاطبہ، بندہ رب سے مخاطب ہوتا ہے، یعنی رب کے سامنے کچھ باتیں کرتا ہے۔ واللہ عز وجل یرد علیہ، اور اللہ رب العالمین ان کی باتوں کا جواب دیتا ہے۔ یعنی بندہ نماز میں اللہ سے باتیں کرتا ہے تو اللہ جواب بھی دیتا ہے۔ کیسے؟ ایک مثال، ایک حدیث کی روشنی میں کیسے باتیں کرتا ہے۔ نسائی شریف کتاب الافتتاح باب ترک قراءۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم فی فاتحۃ الکتاب حدیث نمبر 910، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پالنہار ہے، اللہ رب العالمین اس کے جواب میں فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اللہ اکبر۔ پھر جب بندہ نماز میں کہتا ہے الرحمن الرحیم، وہ اللہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین خوش ہو کر جواب دیتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندہ نے میری ثنا خوانی کی، میری تعریف کی۔ مالک یوم الدین کے جواب میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس کے جواب میں فرماتا ہے ہذہ الآیۃ بینی و بین عبدی، یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جس کا اس نے سوال کیا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس راستے پر جس پر تو نے، صراط الذین، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو ناراض ہے، جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کے بھی جواب میں فرماتا ہے هذه الآیت فہؤلاء بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ باتیں میرے اور میرے بندوں کے درمیان مشترک ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جس کا وہ سوال کرے۔ اللہ کے بندو، اس طرح سے ہم نماز میں اللہ رب العالمین سے باتیں کرتے ہیں، تو نماز کو ہم نے بھلا دیا تو اللہ رب العالمین بھی ہم سے بھول جائے گا، ہمیں چھوڑ دے گا اور ہم بھٹکتے رہیں گے۔ اس وجہ سے اگر آپ اس دنیا میں بھی شانتی چاہتے ہیں، اس دنیا میں بھی امن و شانتی چاہتے ہیں، تو آپ نماز کو گلے سے لگائیے، اور اگر آپ پریشان رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نماز کو چھوڑ دیجئے۔
نماز کو چھوڑ دیجئے، اور ایسی امید تو ہم آپ سے کر ہی نہیں سکتے اور نہ اس کی دعوت دے سکتے ہیں۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، وہی شخص پریشان رہے گا جو نماز سے دور رہے گا، اور وہ شخص امن و شانتی میں رہے گا جو نماز سے چپکا ہوا رہے گا۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ مختصر ٹائم کے اندر جو میں نے نماز کے سلسلے میں باتیں کی ہیں آپ اس پر عمل کریں اور نماز کو اپنے گلے سے لگائیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ گزارش ہے جتنے لوگ سن رہے ہیں نماز کی پابندی کریں گے نا بھائی، نماز کی پابندی کریں گے نا؟ اللہ رب العالمین ہمیں نماز کا پابند بنائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔